آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مشاہدین کرام، کشف الشبہات کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے آگے اپنی بات کو لے کر چلیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں کشف الشبہات نامی کتاب کی تاریخی اہمیت کیا ہے، کس موضوع پر ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں، اس پر آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو رکھی گئی تھی اور کتاب کا آغاز بھی کر دیا گیا تھا، اور بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سارے رسولوں کو توحید الوہیت کی طرف دعوت کے لیے بھیجا تھا. اس موضوع کو آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کیسے نوح علیہ السلام کو، جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو توحید الوہیت کی طرف دعوت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان کی بعثت تب عمل میں آئی جب ان سے پہلے لوگ صالحین کے تعلق سے غلو کا شکار ہو گئے. اپنی قوم کے نیک لوگوں کے تعلق سے انہوں نے حد اعتدال سے بڑھی ہوئی عقیدت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور تدریجاً نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی شکلیں بنا کر لٹکائیں، پھر اس کے بعد ان کے تماثیل بنا لیے گئے، اور پھر ان کے بعد ان کی پرستش تک کا معاملہ پہنچا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی روایت کے مطابق تو وہ اصنام جن کا قرآن کریم نے سورہ نوح کے اندر تذکرہ فرمایا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ سارے وہ اشخاص تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی روایت کے مطابق جو نوح علیہ السلام کی قوم کے نیکوکار لوگ تھے، یا ان سے پہلے کے نیکوکار لوگ تھے، اور ان نیک لوگوں کی پرستش قوم نے شروع کر دی تھی. ان کو اللہ رب العالمین کی طرف وسیلہ بنانے کے لیے، ان کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے. یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں گے. اصل میں اس کتاب کے آغاز پر ہی یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ انبیاء کرام کی بعثت سے پہلے کے حالات کو جاننا وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم توحید اور شرک کے صحیح مضمون کو اپنے صحیح پس منظر میں تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک انبیاء کرام کی بعثت سے پہلے ان کی قوموں کے حالات کو نہ جان لیں. اور اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کوشش یہی کی ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت سے پہلے قوم کی صورتحال کیا تھی اس کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں، تاکہ ضرورت کہاں پڑی رسول کو بھیجنے کی، اس چیز کا شعور اور ادراک ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی بعثت اللہ رب العالمین نے تب فرمائی جب ان کی قوم نے اپنی قوم کے، اپنے درمیان پائے جانے والے صالحین کی شان میں، ان کی تقدیس میں، ان کو متبرک سمجھنے میں غلو سے کام لیا اور افراط اور تفرید کا شکار ہوئے، مبالغہ آرائی شروع کر دی، اور ان کو ان کا جو جائز مقام تھا اس مقام سے اوپر لے کر کے چلے گئے. یہ آغاز تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کے ظہور کا. اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ اس دنیا کا سب سے پہلا شرک وہیں سے ہوا. رسولوں کی بعثت کے بعد سب سے پہلی نافرمانی رسول کی جو قوم نے کی وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور شرک کا آغاز اس طریقے پر انسانیت کے اندر ظہور پذیر ہوتا ہے. نوح علیہ السلام کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے آخری پیغمبر کو ذکر کیا. شروع کے پیغمبر جو سب سے پہلے پیغمبر تھے ان کا تذکرہ کیا،
اور اس کے بعد سب سے آخری پیغمبر جو ہیں ان کا تذکرہ کیا، تاکہ شروع اور آخر کو ذکر کر کے وہ اس چیز کو بتلا دیں کہ بیچ کے بھی جتنے انبیاء و رسل ہیں ان سب کا طریقہ کار ایک تھا، ان سبھی کا منہج ایک تھا، دعوت ایک تھی، دین ایک تھا، اور اس میں ان کے درمیان ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پہلے اور آخری رسول میں قدر اشتراک بھی پایا جاتا ہے، اور وہ قدر اشتراک کیا ہے مصنف رحمہ اللہ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو مصنف نے آگے کیا فرمایا کہ رسولوں میں سے سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہوں نے اپنی بعثت کے بعد انہی اصنام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، جن اصنام کو نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی۔ یعنی یہاں پر مصنف اس بات کو بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرک کی جو نوعیت قوم نوح کے اندر پائی جاتی تھی، بعین ہی وہی نوعیت کفار قریش کے یہاں پائی جاتی تھی، جن کے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بتوں کو، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان کے جو اصنام بیت اللہ کے اندر موجود تھے، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کر دیا۔ یہ ایک بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار کے درمیان بھیجے گئے تھے وہ انہی بتوں کی پرستش کر رہے تھے جن بتوں کی پرستش نوح علیہ السلام کی قوم کر رہی تھی، اور جن کو ان کی اس شرکیہ حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کو بھیجا تھا۔ اسی مقصد کی خاطر جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اصنام کفار قریش کے ہاں پائے گئے اور انہوں نے بھی وہی مبالغہ آرائی ان بتوں کے حوالے سے کرنی شروع کر دی جو قوم نوح نے کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے آخری رسول کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ تو اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ کفار قریش بعین ہی انہی حرکتوں کے مرتکب تھے جن حرکتوں کا ارتکاب نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، بعین ہی انہی بتوں کی پرستش کفار قریش بھی کر رہے تھے۔ دوسری بات مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کی کہ کفار قریش ایسا نہیں تھا کہ وہ دیندار نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ مظاہر کو ذکر کیا کہ کفار قریش کس طریقے سے عبادتوں کو انجام دیتے تھے اور اللہ کے لیے انجام دیتے تھے۔ ان کے یہاں عبادت کا اہتمام پایا جاتا تھا، حج کی عبادت پائی جاتی تھی، صدقہ اور خیرات کا اہتمام پایا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کا ذکر اور اذکار ان کے یہاں موجود تھا۔ ان اصنام کی پرستش کا جو معاملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کفار قریش نے ان کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اس طور پر کہ وہ ان بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین کا ہمسر اور ند اور مقابل سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ کفار قریش نے ان بتوں کو اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان وسیلہ بنایا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ یہ چونکہ نیکوکار لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، پہلے فوت شدہ بزرگان ہیں، وہ ہیں، لہذا یہ اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ سے ہمیں اگر یہ چاہیں تو ہمیں قریب کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے براہ راست قربت حاصل نہیں کر سکتے، ہم گنہگار ہیں، تو ان کو انہوں نے وسیلہ بنایا تھا تقرب کا اللہ رب العالمین سے، ورنہ عبادت وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی انجام دے رہے تھے، جن کفار قریش کے درمیان اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو وہ ان بتوں کی پرستش کر کے وہ ان کو وسائط بنا رہے تھے، ان کو درمیانی بناتے تھے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور دوسری بات یہ کہ ان کی شفاعت اور سفارش کے طلبگار تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے، وہ ہمارے سفارشی بن جائیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اور اسی لیے جن کی پرستش اس وقت موجود تھی، آپ دیکھیں کہ وہ کن ہستیوں کی پرستش
کرتے تھے یا کن ہستیوں کو وہ لوگ مقرب بنانے کے لیے وسیلہ کے طور پر استعمال کرتے تھے، تو ان میں کچھ فرشتے تھے اور عیسیٰ ابن مریم جلیل القدر نبی اور رسول، ان کی پرستش ہوتی تھی، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پرستش کرتے تھے، اور ان کے علاوہ چند نیکوکار اور لوگ تھے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ یہ مصنف رحمہ اللہ کے پہلے پیراگراف کی تشریح تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آئیے یہاں پر ذرا سا اس نام پر بھی ڈسکشن کر لیا جائے جو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا رکھا ہے، اور وہ ہے کشف الشبہات۔ کشف الشبہات کے نام سے ہی مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری باتیں اس کتاب کے مضمون کو سمجھنے میں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ یہ کتاب غیر مسلموں کے لیے نہیں لکھی گئی، یہ کتاب مصنف رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مدعیان ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائلین ہیں، جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اہل اسلام کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس موضوع پر کھل کر کے کچھ باتیں لکھ دیں، تو انہوں نے اس موضوع پر اپنا قلم اٹھایا اور یہ کتاب لکھی اور اس کو مختلف خطوں میں بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کو نشر کیا جائے، اس کتاب کے مضامین کو بیان کیا جائے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز کو کسی جگہ سے کھسکا دینا، عربی زبان کا لفظ ہے یہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے حصر الشیء عن الشیء، حصر الشیء من الشیء۔ اسی سے کشف الرأس کہا جاتا ہے، یعنی سر جو ڈھکا ہوا ہو اس کو کھول دینا۔ اگر سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی کو ہٹا دینا، یہ کشف کہلاتا ہے۔ کوئی ڈھکی ہوئی چیز ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے، اس پردے کو ہٹا دینا، اس کو کہا جاتا ہے کشف۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ بہت استعمال میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 135 میں فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر کشف کا معنی ہٹا دینا، زائل کر دینا، کھسکا دینا، اسی مضمون میں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نمل آیت نمبر 62 میں فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ یکشف السوء، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، حوادث کو، بری لگنے والی چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کا ازالہ کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے۔ تو یہ کشف کا معنی ہے۔ کشف کا معنی ہو گیا کسی چیز کو کسی جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو زائل کر دینا۔ دوسرا لفظ ہے الشبہات۔ شبہات یہ شبہ کی جمع ہے، یعنی وہ مسئلہ جو حق کے مشابہ بنا دیا گیا، یعنی وہ باطل ہے، کوئی چیز باطل ہے، اس کو حق کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا گیا، یہ ہے شبہ۔ کہ جو چیز باطل ہے، جس کی کوئی اساس نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے بنا دیا گیا کہ حق کی شبیہ اس میں نظر آنے لگی، وہ حق کے بظاہر مشابہ نظر آنے لگا۔ یہاں سے شبہ کو شبہ کہا گیا، اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، بالکل دن کے سورج کی طرح سے، اس پر کسی قسم کی کوئی پوشیدگی، کوئی لبس اور التباس نہیں ہوتا، حق بالکل واضح ہوتا ہے۔ لیکن شبہ آ کر کے اس حق کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشن شبیہ ذرا سا مندمل سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور شبہ یہ علم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو علم سمجھ کر کے لوگ استعمال میں لاتے ہیں، جبکہ یہ وہم اور گمان کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت اور اس کی اوقات نہیں ہے۔ تو شبہ کو شبہ کیوں کہا گیا؟ آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ باطل کو حق کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے، اسی لیے شبہ کو شبہ کہا جاتا ہے۔ اور شبہ ایسے مسائل کو کہا جاتا ہے جو مشکل مسائل ہوتے ہیں، یا عام لوگ جن کے بارے میں فیصلہ کر پانا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مشہور روایت میں فرماتے ہیں،
وہ روایت لمبی ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشبہات۔ نعمان بن بشیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، واضح ہیں، حرام چیزیں بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گڈ مڈ ہیں، جو آپس میں مختلط ہیں، جن میں حق کا چہرہ باطل کے چہرے سے مکمل طور پر الگ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کہ مشبہات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ایک دوسری روایت اسی حدیث کی وارد ہے، اس کے اندر مشتبہات کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ تو مشتبہات بھی کہا گیا ہے، تو مشبہہ کہیں یا پھر مشتبہہ کہیں، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سامنے والے پر بات ملتبس ہو جاتی ہے، خلط ملط ہو جاتی ہے، گڈمڈ ہو جاتی ہے، اور یہ گڈمڈ شیطان کسی بھی مسئلے میں کرتا ہے، اور انسان اس گڈمڈ ہو جانے کی وجہ سے صحیح فیصلہ کر پانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اور شیطان جب میں نے کہا تو شیطان سے یہاں مراد صرف جناتوں والا شیطان نہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے، شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں ہوتے ہیں۔ تو جو بھی راہ راست سے بھٹکانے کا کام کرتا ہے اور روشن شاہراہ کو شبہات کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطانی کام کرنے والا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا پھر وہ جنات میں سے ہو۔ اور شبہات کو ختم کرنا یہ دین کی اساسیات میں سے ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مشرکین کی شبہات کو ذکر فرمایا ہے اور ان کا ازالہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا ایک یہ بھی انداز ہے، ایک تو مثبت انداز ہے کہ مثبت پیرائے میں اپنی بات کو قرآن کریم پیش کرتا ہے، دوسرا طریقہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ وہ مشرکین کے جو شبہات ہیں ان شبہات کو پیش کر کے اور پھر اس کا رد کرتا ہے۔ یہ دونوں طریقے قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ شورى آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں آپ سے نزاع کر رہے ہیں، آپ سے مخاصمت کر رہے ہیں، آپ سے جنگ و جدال میں لگے ہوئے ہیں، اس بات کو قبول کر لیا گیا کہ ان کے پاس جو دلیل ہے وہ نہایت واہی تباہی دلیل ہے، اس کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں ہے ان کے رب کے نزدیک، اور وہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ تو ہر باطل کے لیے لڑائی کرنے والا اپنے پاس کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے، اپنے پاس کوئی نہ کوئی علم یا لاجک پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دلیل لج لجی سی ہوتی ہے، پھس پھسی سی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے جیسے غبارہ ہوتا ہے جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کافی حجم میں بڑھا ہوا ہے، لیکن اگر معمولی سی ایک سوئی کی نوک لگ جائے تو وہ ختم ہو جائے اور اس کی کوئی اساس باقی نہ رہ جائے۔ عرب میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ الحق ابلج والباطل لجلج، حق جو ہے بالکل روشن ہو اور عیاں ہوتا ہے، جبکہ باطل پھس پھسا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے مشرکین کی جو دلیلیں ہیں ان کو کیا کہا؟ داحضہ، داحضہ سے تعبیر کیا، یعنی اس کے اندر کوئی قوت نہیں، کوئی اساس نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی لاجک نہیں، لیکن حق بات کو واضح کرنے کے لیے وہ چاہے لچر پوچ دلیلیں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جب حق کا داعی حق کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو ان دلیلوں کو ذکر کرنا ہوگا اور پھر اس پر رد کرنا ہوگا، تاکہ منطقی بنیادوں پر سامنے والے کو قائل کیا جا سکے، ورنہ وہ اپنی دنیا میں مست رہے گا کہ صاحب ہماری دلیلوں کا جواب نہیں دیا جا سکا، ہمارے پاس یہ دلیلیں ہیں، ہمارے پاس یہ باتیں ہیں، ہمارے پاس یہ منطق ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ان کی دلیلوں کو جو تار عنکبوت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن قرآن کریم نے ان کو ذکر کیا ہے اور ان پر رد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطل پرستوں کے شبہات کو اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا رد کرنے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور شریعت کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی یہ آپشنل چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک واجب ہے جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے کہ ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔
یہاں پر ایک دلیل کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل یمن کی طرف بھیجا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا اہل کتاب۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ اے معاذ، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ شارحین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جس قوم میں داعی دعوت کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا جس قوم میں دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کا بیڑا اٹھا رہا ہے، اس قوم کے مزاج کو سمجھنا یہ سب سے پہلی شرط ہے دعوت کے میدان میں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے درمیان جو مخالفتیں موجود ہیں، جو بدعتیں موجود ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہمارے ابنائے قوم یا ہماری قوم کے لوگ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہم ان پر رد نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے ان شبہات کو ہم سمجھیں جن شبہات کی وجہ سے باطل پرست اپنے باطل کو فروغ دے رہے ہیں اور اس کے نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاذ بن جبل کی اس حدیث کے اندر اس چیز کا سراغ لگتا ہے، اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے مسئلہ کہ جس قوم کے اندر دعوت کا کام کرنے جا رہا ہے بندہ، اس قوم کے مزاج، اس قوم کے مذہب، اس قوم کے رسوم و رواج، اس قوم کی مینٹالٹی کو سب سے پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ دعوت کا کام شروع بعد میں ہوگا، یہ سمجھنے کا کام پہلے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ترتیب وار معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کیسے پہلے کیا چیز پیش کرنی ہے، پھر کیا پیش کرنی ہے، عقیدے سے شروعات کی۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شبہات کا جواب دینا یہ ضروری ہے۔ اور یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم اس کتاب کے اندر جو 15 شبہات اس کتاب کے اندر ذکر کیے جائیں گے، ان شبہات کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے اور ان کا جواب کس طریقے سے مصنف رحمہ اللہ نے دیا ہے اس چیز کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آپ تمام لوگوں کا پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم انتظار کریں گے، اور آج کے درس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ رب العالمین کی امان میں دیتا ہوں۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔